جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اکثر من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، فمن فعل ذلک کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، جو ایسا کرے گا تو میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام ہمیشگی مستقل ہر روز ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص جمعرات کے دن کی فضیلتیں ہیں، جمعہ کے دن کی فضیلتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کی؟ ماشاء اللہ۔ آج کا ہمارا جو ایک ابتدائی سوال ہے اور ٹاپک بھی کہہ لیجئے کہ بہت سے لوگ وہ گروی مکانات یا گروی چیزیں اشیاء لیتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں کچھ قرض قیمت پیسے، یہ گروی ہے کیا؟ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ سوال ہی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کو گروی رکھوانا، اس کو رہن رکھنا بھی کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو گروی رکھوانا شرعی اصول ضابطوں کے مطابق جائز طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اگر کوئی گروی رکھواتا ہے تو یہ عمل جائز ہے، اور قرآن و سنت سے اس کا جواز ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور لین دین کا سلسلہ ہو رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں تیار ہو رہے یا کوئی کاتب نہ پاؤ، تو ایسی صورت میں گروی رکھنا ہے کہ جس پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت سے گروی رکھنے کا عمل جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی گروی رکھنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیرہ مبارکہ وہ ایک یہودی کے پاس بطور گروی رکھوائی تھی اور اس سے کچھ اناج لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گروی کا جو عمل ہے شرعی اعتبار سے جائز ہے، درست ہے۔ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت فرمایا۔ تو گروی اور امانت دونوں میں کوئی آپس میں فرق ہے باہمی طور پر؟ گروی اور امانت، جی، اس میں فرق یہ ہے جیسے نارمل ہم کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں تو اس کو ودیعت کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں اس کو لوگ امانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک وصف میں صادق اور ایک وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین بڑا مشہور ہے۔ جی،
ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کا راست گو ہونا، سچا کلام کرنے والا وصف یہ بڑا مشہور، اور دوسرا آپ کے پاس لوگ امانت رکھوایا کرتے تھے، یعنی جن کو ہفتے بھر مہینے بھر کے لیے کوئی چیز اپنی محفوظ رکھنی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جن کے پاس چیز رکھیں اور جیسی رکھی جائے ویسی ہی سلامتی کے ساتھ پوری مل جائے، مل بھی جائے اور وہ تصرف بھی نہ کرے سامنے۔ بالکل، وہ اس میں تصرف بھی نہ کرے، خرچ بھی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا یہ امانت تھا کہ لوگوں کی چیز کو رکھنا۔ اصل میں اس کو ودیعت عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، لیکن عرف عام میں ہمارے جو عوام الناس ہے وہ اس کو امانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو امانت کے اندر کوئی بس چیز اپنی رکھوانی ہی ہوتی ہے، اس چیز کے بدلے میں کوئی رقم کا مطالبہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا قرض نہیں ہوتا، لیکن جو رہن ہے اور گروی ہے اس کے اندر جو چیز رکھوائی جا رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص کو قرض لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، 2 لاکھ روپے کی اسے ضرورت ہے، اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ قرض لینے کے بعد اس کو واپسی کرنے میں بڑا لمبا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ تو اب قرض دینے کے لیے لوگوں کا دل تو چاہتا ہے کہ یعنی محتاج ہے اس کو قرض دیں، لیکن یہ واپسی کرے گا پتہ نہیں کب کرے، مشکل ہو جائے، تو اب کرے بھی یا نہ کرے، کرے بھی یا نہ بھی کرے، تو اب ایسی صورت میں یہ ایک آپشن شریعت مطہرہ نے رکھا ہے کہ اس آدمی کو ضرورت ہے قرض کی، یہ قرض لے لے، ٹھیک ہے، اور آپ اس قرض کے وصولی تک اس کی کوئی قیمتی چیز اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں، ٹھیک، اس کے پاس رکھ لیں۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کے پاس محتاج ہے، ضرورت ہے، اب وہ اپنا سونا، گولڈ وغیرہ زیورات وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ 2 یا 2.5 لاکھ روپے کے زیور ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا، یہ آپ کو میں بطور گروی رکھوا رہا ہوں، 2 لاکھ روپے آپ سے میں قرض لیتا ہوں، 6 مہینے سال بعد میں آپ کو 2 لاکھ روپے پورے واپس کر دوں گا۔ تو اب یہ شخص جو ہے وہ قرض دینے والا قرض دے دیتا ہے 2 لاکھ روپے، اور اس کا یہ زیور اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو اب یہ جو زیور ہے یہ اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، یعنی گھر کی لیڈیز کہ جب تک قرض وصول نہ ہو اس کو ہم پہن لیں تو پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قرض کو اپنے پاس یہ قرض دے دیا اور یہ زیور کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے یہاں تک کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے، اور مقروض مدیون شخص قرض دار وہ قرض کی رقم جب اس کو سپرد کرے گا تو یہ جو رہن رکھنے والا تھا جس نے گروی کے طور پہ زیور رکھا تھا، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ زیور کو اپنے پاس روکے رکھے۔ جب قرض کی ادائیگی ہو گئی تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ رہن میں رکھی ہوئی چیز، گروی رکھی ہوئی چیز واپس صاحب حق کو ادا کر دے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے شفیق بھائی جیسے زیور تو ہم نے رکھوا دیا، اب چوری ڈکیتی اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو گیا، اب جس نے گروی رکھا تھا مال زیور، اس کے اپنے زیورات، اپنی رقم، اپنی ضروری قیمتی اشیاء ڈکیتی میں یا چوری میں ہلاک ہونے کی صورت میں یہ والا جو زیور گروی تھا یہ بھی چلا گیا، تو اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے یہ چیز، یہ اصول ضابطہ دیا ہے کہ اگر جیسے 2 لاکھ روپے قرض لیے اور زیور کا رہن رکھتے وقت اس کی مارکیٹ ریٹ تھا 2.5 لاکھ روپے، تو اب اس نے جو قرض لیا تھا وہ کتنا لیا تھا؟ 2 لاکھ روپے، تو اب یہ 2.5 لاکھ کا زیور ہی ہلاک ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اب اس صورت میں یہ جو 2 لاکھ روپے تھے یہ اب قرض خواہ جس نے قرض دیا تھا وہ واپسی اب لینے کا ہے ہی نہیں، لیکن اب جو 50,000 روپے کی مالیت مزید زائد ہے تو یہ رہن رکھنے والے شخص کے پاس امانت ہے۔ 2 لاکھ کے عوض میں 2 لاکھ کی مالیت وہ نیل ہو گئی، برابر ہو گیا، لیکن جو 50,000 روپے مالیت زیادہ تھی رہن رکھی ہوئی چیز کی تو وہ مالیت اس کے ہاتھ میں امانت ہے، اس کے عوض میں یہ تاوان، یعنی جو قرض لینے والا شخص تھا وہ یہ نہیں کہے گا بھائی 50,000 روپے کا میرا زیور تو ایسے ہی چلا گیا، تو وہ اضافی چیز، اضافی مالیت امانت تھی، اس کا وہ تاوان نہیں لے سکتا۔
اور قرضہ بھی نہیں لے گا، یہ اس سے پیسے بھی نہیں اب یہ پیسے بھی نہیں لے گا، یعنی حساب ہو گیا۔ اور اگر ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ رہن رکھوائی ہوئی چیز تھی، 1,00,000 روپے کا زیور رکھوایا لیکن رقم لی تھی 2,00,000 روپے، تو اب یہ جو زیور تھا 1,00,000 روپے کا، یہ اگر چوری ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو 2,00,000 روپے میں سے 1,00,000 روپے مائنس ہو گئے۔ 1,00,000 روپے جو قرضہ ہے وہ مقروض شخص کو دینا ہوگا۔ تو یہ قرض وغیرہ کے حکام ہیں، رہن کے حکام ہیں، لوگ لیتے بھی ہیں، لیکن اس کے جو بنیادی ضروری احکامات ہیں ان کو بھی شرعی طور پہ سیکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت اہم مسائل ہیں۔ اور کب کسی کے اوپر پیسوں کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا، اس کے بھی اپنے شرعی احکام ہیں۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ بالخصوص ضائع ہو گئے، امانت چلی گئی، امانت کسی کے پاس رکھوائی تھی اور وہ ضائع ہو گئی، یا کوئی اور اسی طرح معاملہ ہوا، تو اس کے حوالے سے رہنمائی ہمیں لینی چاہیے۔ اچھا، مکان وغیرہ عام طور پہ رکھے جاتے ہیں، مکان کے کاغذات رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات پورا مکان ہی اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مکان ہے، یہ استعمال میں بھی ہے اور کاغذات بھی، ڈاکومنٹس میں سب کچھ اسی کو دے دیا، ایک بھاری رقم لی ہے اس سے، اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ بھی 4 سال مطالبہ نہیں کرنا، 5 سال مطالبہ نہیں کرنا۔ اچھا، دینے والے کا بھی ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں چونکہ 50-60 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، تو اب اس کے عوض میں مجھے مکان مل جائے گا، رہائش مل جائے گی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیا عمل کہلائے گا؟ یہ بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی رقم جب قرض کے طور پہ لیتے ہیں تو اپنا کوئی مکان جو ان کی رہائش سے فارغ ہوتا ہے وہ قرض دینے والے شخص کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اب اتنا تو جائز ہے کہ مکان اس کے قبضے میں ہو، ٹھیک ہے، اور رقم اس نے اس کو دے دی، ٹھیک ہے، لیکن اس مکان سے نفع اٹھانا، نفع اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں رہائش رکھ لینا۔ نفع اٹھانے کی ایک صورت کیا ہے کہ اس مکان کو قرض خواہ، یعنی جس نے قرض کی رقم دی ہے، اب وہ یہ گروی رکھے ہوئے مکان کو آگے کرائے پہ چلاتا ہے، اور جب تک رقم قرض کی وصول نہ ہو جائے وہ اس گروی والے مکان کا کرایہ خود استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مکان میں خود رہائش رکھنے کی شرط لگانا یہ بھی سود ہے، اس رہائش کو رکھنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس گروی والے مکان کو کرائے پر دے کر اس کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ استعمال کرنا بھی سود ہے، ناجائز ہے۔ صرف گروی والی چیز کو ہم اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ وہ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں ہماری اصل رقم واپسی مل جائے، کیونکہ جو قرض دار تھا جس نے قرض لیا تھا اس کو اپنی چیز چھڑانی بھی ہے، واپس لینی بھی ہے، تو واپسی لینے کے لیے وہ جتن کرے گا، قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس اتنا حق ہے قرض خواہ کا کہ وہ اس چیز کو اپنے پاس روکے رکھے، اس سے نفع اٹھانا، اس کو استعمال میں لانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ بائک کسی نے گروی کے طور پہ رکھوا دی، تو اب یہ بائک کو کھڑا کر کے اپنے گھر میں رکھ تو سکتا ہے، اب یہ کہے کہ چلو میں بائک پہ سودا سلف لے کر آ جاؤں، اس کو اپنے استعمال میں رکھوں، جب تک وہ قرض مجھے ادا نہ کرے اس وقت تک میں اس گاڑی کو چلاتا رہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی سوزوکی یا کار وغیرہ، تو اب اس کو رینٹ کار کے طور پہ کہیں لگا دیں کہ جب تک میرا قرض وصول نہیں ہوگا اس وقت تک مجھے یہ فائدہ ملتا رہے گا اس سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو واضح طور پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ قرض مجھے بغیر کسی عوض کے میں نے جو مجھے یہ گروی مل رہا ہے اس سے میں نے کسی طرح کے یہ منافع نہیں گروی کا مطلب ہے قرض وصولی کا ایک ذریعہ، بن جائے۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین کے کچھ سوالات بھی ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی مسلمان کا کافر کے پاس گروی سامان رکھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، آمین۔ جی، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جیسا کہ بات ہوئی کہ گروی چیز رکھی ہوئی سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے، ایک تو یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز بننے کے لیے آتی ہے، مثال کے طور پر 4 پائیاں بننے والا ایک ہے شخص، تو اس کے پاس 4 پائیاں بننے کے لیے آتی ہیں، اب وہ اٹھانے والا دیر سے آتا ہے اٹھانے کے لیے، اب وہ 4 پی بن گئی اور اس کو استعمال کیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ نے 4 پائیوں کی مثال کہی ہے، اور یہاں شہری علاقوں میں تو اور بھی اس کی کئی مثالیں
وہ آ سکتی ہیں، اور اس کا بھی پورا جو بھی موضوع لیں تو اس کی شقیں اتنی بن رہی ہوتی ہیں، مسائل درپیش لوگوں کو یقیناً اس حوالے سے کافی ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال تھا کہ کسی کافر کو بھی گروی وغیرہ رکھوائی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ ایک یہودی کو آپ نے اپنی زیرہ جو ایک اسلحے کی ایک صورت ہے وہ گروی رکھوا کر اناج وصول کیا تھا، تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان اپنا کسی غیر مسلم سے قرض لے اور اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دے تو یہ عمل جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ دیگر اعتبار سے مزید دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی غیر شرعی صورت درمیان میں شامل تو نہیں ہو رہی، تو اگر غیر شرعی کوئی شرائط نہیں ہے، شرط فاسد نہیں ہے، تو پھر یہ عمل جائز ہوگا۔ جائز ہوتا، اور بعض چیزیں معاملات کے اندر کچھ خرید و فروخت اور اس طرح کی چیزوں میں جو کہ غیر مسلم کے ساتھ جس کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے وہ موالات کے اندر پڑ جاتے ہیں، یعنی آپس میں لین دین کے ایسے سلسلے کہ تحفے تحائف والے ہوں، پھر مزید دعوتوں والے ہوں، اس طرح کے تعلقات کیا کہیں؟ دنیاوی حیثیت سے جو لین دین ہے، کاروباری معاملات، تو غیر مسلم جو ہے اس سے صرف اتنی حد تک ہی معاملہ رکھا جائے گا، لیکن اب آگے ہم پیالہ ہم نوالا ہونا، دوستیاں کرنا، تو غیر مسلم سے دوستی کرنا بالاتفاق حرام کام ہے، تو دوستی جائز نہیں ہے۔ رہا معاملہ لین دین کا، ضرورت پڑ جاتی ہے تو لین دین شریعت مطہرہ نے کسی حد تک جائز رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ انہوں نے جو ہمارے بھائی ہیں پوچھا، وہ چارپائیاں وہ پنجاب میں اکثر لوگ جو ہے نا اس کو بنائی کے لیے دیتے ہیں، اب اس کو تیار بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، آ ہی نہیں رہے، لینے ہی نہیں آ رہے۔ اس کا دیکھیں آسان طریقہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اب تو قدرے آسان ہو چکا ہے کہ جب کسی نے چارپائی بنوانے کے لیے ہمیں چارپائی دے دی، اب بنانے والے نے اس کو بن بھی لیا ہے، تو اب جو چارپائی لے کر آیا تھا اس کا موبائل نمبر وہ اپنے پاس رکھیں، اس سے لے لیں، ایک نہیں دو لے لیں۔ اور جس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چیزیں ڈال کے بھول جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، یا ابھی انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو لے کر آئیں گے، جگہ نہیں ہے، چلیں اس کی دکان میں، اس کی فیکٹری میں پڑی ہوئی ہے تو پڑے رہنے دیں۔ تو یہی حال جو ہے وہ ڈرائی کلینر کا ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگوں نے سردیوں کے کمبل چھوڑے ہوں گے، اور اب آئندہ جب سردی آنے کو ہوگی اس وقت تک اٹھانا نہیں ہے، وہ بیچارے کی ذمہ داری ہوتے اٹھا کے اندر رکھنا، باہر رکھنا، وہ بیچارہ مجبور ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی چیزیں جب ہم کسی سے سروس لیتے ہیں، جیسے یہ چارپائی کی مثال ہے، تو ہماری چارپائی اگر بن لی گئی، ہماری چیز تیار ہو چکی ہے، ریڈی ہو چکی ہے، تو ہم وصول کر لیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے محنت کی ہے، اس نے اپنا خرچہ کیا ہے، جب چارپائی بنی جائے گی تو اس میں رسیاں اور مختلف چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ اس نے اپنا خرچہ بھی لگا دیا، اپنا پیسہ بھی لگا دیا، اپنی مزدوری بھی ابھی باقی ہے، اور یہ جناب جو ہے مزے سے بیٹھے میں لینے ہی نہیں آ رہے۔ تو ایک صاحب حق کا حق کی ادائیگی میں بھی تاخیر، تو جان بوجھ کے اس طرح تاخیر نہ کریں، اور وہ پریشان لیتا ہے، وہ پریشان علیحدہ ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ جب تک وہ نہیں آتا تو کیا ہم اس کی چارپائی پہ لیٹ بیٹھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی حال ڈرائی کلینر والے مسائل میں ہم لے لیں کہ اب کوئی کپڑے لینے ہی نہیں آ رہا، مثال کے طور پہ اب یہ کپڑا اچھا ہے، سوٹ اچھا ہے، چلیں ایک دعوت میں چلے جاتے ہیں پہن کر، یا دوست احباب ہوتے ہیں اجازت نہیں تو کہ بھئی یار کوئی اچھا سا سوٹ ہے، تم دوبارہ دھو کے لٹکا استری کر کے دوبارہ سے پریس کر کے رکھ دینا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ بھی عمل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح درزی سے کپڑے سلوا لیے، درزی کے پاس رکھیں، لینے نہیں آ رہے، تو نہ وہ پہن سکتا ہے نہ کسی کو پہننے کے لیے دے سکتا ہے۔ یہ لوگوں کی چیزیں امانتیں ہیں، ان کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور جو افراد اس طرح کی پبلک سروس حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس اپنی چیزیں بنانے کے لیے دے دیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وقت آنے پر اپنی چیزیں وہاں سے وصول کر کے لوگوں کو ٹینشن فری کر دیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ ہے چھوٹا سا، اور اس کا کوئی جھوٹا پانی وغیرہ یا کوئی چیز بھی کہتے ہیں کہ والد نہیں استعمال کر سکتا ورنہ نکاح میں مسئلہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں میں ایک بہت بڑا وسوسہ ہی کہیں گے اس کو۔ ایک یہ تو اب شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے
کہ جب بچے کی عمر 2 سال ہو جائے اس کے بعد اس بچے کو یا بچی کو اب کسی بھی عورت کا دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ آدمی اپنے چھوٹے بچے کا جو دودھ پیتا بچہ ہے اس نے اگر پانی پیا اور بچے نے بچا دیا، یا بچے نے کوئی جوس پی لیا اور بچا دیا، تو والد پیے گا تو اس کے نکاح پہ کوئی حرف آئے گا؟ تو یہ سوائے وسوسے کے اور غلط فہمی کے کچھ نہیں ہے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں پڑتا۔ اچھا، دوسرا میسیج یہ ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کا جو حکم تھا وہ سابقہ شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، لیکن ہماری شریعت میں ہفتے کا دن ہو یا اتوار یا پورا ہفتہ 7 دن کسی بھی گھنٹے مچھلی کھانا یا مچھلی کا شکار کرنا منع نہیں ہے۔ ہم یعنی 7 دن 24 گھنٹے کبھی بھی مچھلی کا شکار جو کرتے ہیں شوقیہ نہیں، جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مچھیرے لوگ ہوتے ہیں، تو اسی طرح مارکیٹ میں جب مچھلیاں آ گئیں تو اب وہ مچھلی کو کوئی بھی کسی دن کھا سکتا ہے، پکا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور میسیج ہے تو ان کا بھی سوال یہ ہے کہ یہ کہانیوں کی کچھ کتابیں، رسائل، یہ بیویوں میں بالخصوص عورتوں کے اندر یہ رائج ہوتی ہیں، کچھ معجزے کے نام سے رسائل، کتابیں، کچھ 10 بیویوں کے نام سے پڑھی جاتی ہیں، تو کیا کہیں گے اس میں؟ خواتین کے اندر اور بالکل یعنی عوام کے اندر بعض اس طرح کی واقعی چیزیں عام ہو چکی ہیں، 10 بیویوں کی کہانی، سیدہ زینب کی کہانی۔ اب وہ کہانی من گھڑت سے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے جن کی سند یا واقعے کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو کسی طرح سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو اس طرح کی چیزوں کو خواتین میں بطور منت ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ 10 بیویوں کی کہانی کی منت مان لی کہ اب وہ خواتین جمع ہوں گی اور وہ 10 بیویوں کے نام کی کوئی کہانی ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اس کی جو نیاز ہوگی وہ عورتیں ہی کھائیں گی، اچھا، یہ مرد نہیں کھائیں گے، وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، یعنی وہی 10 ہی کھائیں گی، وہی کھائیں گی۔ اس طرح کی چیزیں لوگوں میں رائج ہیں، شرعی اعتبار سے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے کہانیاں۔ اگر کسی کو واقعی امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، صالحات، اہل بیت اطہار کی جو مقدس بیویاں ہیں ان کے حوالے سے سیرت پڑھنی ہے تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے بے شمار کتب و رسائل ان موضوعات پہ موجود ہیں۔ جی ہاں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتاب موجود ہے، فیضان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب موجود ہے، ازواج مطہرات کے حوالے سے مختلف رسالے موجود، تو یہ مختلف ہمارے جو اسلاف، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں اور بیویوں کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، مستند ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ یہ 10 بیویوں کی کہانیاں یا سیدہ زینب کی کہانی، اس طرح کی جو مارکیٹ میں 10 صفحے کی 8 صفحے کی جو کہانیاں چل رہی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز حقیقت سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے۔ ان کے بجائے قرآن شریف پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ مزمل شریف کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور ان کلمات کی برکت سے، قرآن پاک کی آیات کی برکت سے جو مقصد ہمارا ہوتا ہے کہ آفات، بلیات وغیرہ دور ہوں، تو الحمدللہ یہ چیزیں دور بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی کرنا چاہیے، اور ساتھ اگر آپ نے کوئی منت ایسی مانی بھی ہوئی ہے تو اس کی جگہ اس کی سمت درست کر لیں۔ منت اپنی جگہ جائز کام کی، درست کام کی مانیں گے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی منت مانی ہے کہ جو کہ جس کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کی سمت تھوڑی سی تبدیل کریں، اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق آپ قرآن خوانی کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، یہ رسائل حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، اس سے آپ درس و بیان کا کوئی سلسلہ کریں اور فاتحہ کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ ان کو بھی ایصال ثواب بھی ہوگا اور آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ یہ معاملات ہمیں کرنے چاہیے۔ منت جب بھی مانیں تو درست اور جائز چیز کی منت ہونی چاہیے۔ منت میں بھی کئی ایسی غیر شرعی چیزیں وہ لوگ شامل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی جو ہے وہ کچھ گفتگو مزید کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں کچھ ناظرین کے مزید سوالات کی طرف۔
میں نے لاہور میں گھر لیا ہے سیکورٹی اس کا ہم نے ساتھ رکھا ہے کرایہ 3000 روپیہ. وہ آدمی مجبور تھا, کہہ رہا تھا میری دکان کا مسئلہ, مجھے یہ پیسے چاہیے 10 لاکھ یا 12 لاکھ, تو آپ ساتھ کرایہ لگا لیں. جی ابھی میں سن رہا ہوں وہ بتلا رہے مفتی صاحب کے یہ اس طرح گروی رکھنا غیر مناسب ہے. تو گروی تو میں نے نہیں رکھا, میں نے سیکورٹی کی طور پر یا پگڑی کی صورت پہ رکھا ہے. تو مجھے یہ رہنمائی فرما دیں. یہ بھی ہوتا ہے لوگوں میں کہ کچھ جو پیسے ہیں وہ بہت زیادہ بھاری قیمت ادا کر دی جاتی ہے, وہ سیکورٹی کے طور پر ہی ہو, لیکن کرایہ بہت کم, اور جہاں پر 15,000 20,000 ہو وہاں 3,000 روپے رکھ دیا, جو انہوں نے بھائی نے کہا. کیا کہیں گے؟ نارمل جو اس جگہ کا یا دکان کا یا گھر کا جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرایہ ہوتا ہے تو وہی کرایہ مقرر کرنا ضروری ہے. قرض کی وجہ سے جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ 20,000 کرایہ ہے تو وہ 3,000 روپے ادا کریں, یعنی جب تک قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ شخص جو ہے وہ کرائے پہ رہے گا, اور کرائے کی جو مقدار ہے وہ 15,000 سے 3,000 پہ آ جاتی ہے, یعنی بالکل برائے نام ایک کرایہ ہوتا ہے. تو یہ کرایہ کم مقرر کرنا ہیوی ایڈوانس دینے کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. باقی یہ معاملہ الگ ہے کہ عرف اس پہ جاری ہے کہ جب ہم کسی مکان کو کرائے پہ لیتے ہیں تو بطور ایڈوانس سیکیورٹی کے طور پہ کچھ نہ کچھ 2-3 مہینے کا کرایہ پیشگی ان کے پاس جمع کرا دیتے ہیں. وہ گویا یہ ہوتا ہے جب مکان خالی کریں گے تو وہ رقم ہمیں جو ہم نے بطور سیکیورٹی جمع کروائی تھی زر ضمانت وہ ہمیں واپس مل جاتا ہے. اب اس میں یہ عرف جس انداز کا چل رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کرایہ دار کچھ مہینے کرایہ نہیں دیتا اور کرایہ دینے کے حوالے سے ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے, تو مالک مکان کو بھی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے 3 مہینے کا کرایہ مثال کے طور پہ میرے پاس موجود ہے. تو اگر 1 مہینے نہیں دیا, دوسرے مہینے, تیسرے مہینے, تو یہ کرائے کی رقم میرے پاس ایڈوانس ہیوی یعنی جو ڈپازٹ ہے وہ رقم میرے پاس موجود ہے, تو وہ اس میں سے پھر کرایہ کاٹ کر یہ معاملہ اپنا حل کر لیتا ہے. لیکن جو صورت حال بعض لوگوں نے یہ رائج کی ہے کہ مکان کا جو ایڈوانس نارمل ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ قرض کا مطالبہ کرتے ہیں کرایہ دار سے, اور کرائے کی رقم بہت زیادہ کم مقرر کرتے ہیں, تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. یہ قرض پہ نفع والی صورت ہے کہ قرض دیا مثال کے طور پہ 60 لاکھ روپے, اور 60 لاکھ روپے قرض جب تک موصول نہیں ہو جائے اس وقت تک یہ کرایہ جو کم ہو رہا ہے, یہ کرائے کی جو کمی ہے 15,000 سے 3,000 پہ آ جانا, تو یہ قرض ہی کی وجہ سے ہے. ٹھیک. اور حدیث مبارکہ میں کلو قرض جر منفعت فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کے لا رہا ہو تو وہ نفع سود ہے, وہ قرض سودی قرض ہے. تو لازمی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی دکان یا مکان جس کا نارمل کرایہ 15,000 20,000 روپے ہو تو بغیر کسی وجہ کے وہ 3,000 روپے کرایہ کیسے لے گا؟ تو یہ صرف اس قرض کی وجہ سے ہی اتنا بڑا فرق کرائے میں آ رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. بلکہ لازم ہے کہ جس نے اتنا کم کرایہ مقرر کیا تو جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ بھی مالک مکان کو ادا کرے, اور یہ جو سودی قرض کا جو معاہدہ تھا اس کو ختم کرے. تو یہ اپنی رقم بھی واپسی لے سکتا ہے بھی. اب وہاں کا اگر عرف رواج یہی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ڈپازٹ کیا جاتا ہے اور سیکورٹی کے طور پہ رکھا جاتا ہے, تو یہ 15 لاکھ ہے, تو یہ بھی لینے کا حق رکھتا ہے کہ 14 لاکھ میرا واپسی کرو. بالکل معاہدہ ختم کرے. ٹھیک ہے, یہ واپسی کر لے اپنا. جی. یہ مزید سوال. میں عبدالواجد اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرتا ہے تو تمام شرعی اصول اور ضوابط کے تحت کاروبار ہوتے ہوئے پھر آخر میں جو بھی نفع اور نقصان ہو تو کیا اپنی رضامندی سے وہ ثواب کی نیت سے نفع میں کمی یا نقصان میں زیادتی اگر کرتا ہے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جیسے کہ ایک شریک ہے, اگر وہ نفع میں کمی کرتا ہے صرف اپنے لیے اور سامنے والے کو فائدہ دیتا ہے تمام اصول و ضوابط کے بعد, کہ شریعت اس کی اجازت دے گی کہ وہ اس طرح کا سلسلہ کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ کاروبار کیا اور 50-50 ان کا نفع تھا, دونوں کی رقم بھی برابر تھی, لیکن ایک شریک دوسرے شریک کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ مالی پوزیشن اس کی کمزور ہے. اگر 50% جو مجھے نفع مل رہا ہے میں 50% نفع کی جگہ 30% لے لوں اور 70% ان کو دے دوں, تو
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو کاروبار کے حوالے سے جیسے انہوں نے اختتام کی صورت بیان کی کہ اب کاروبار ختم ہو رہا ہے، اب نفع کا ریشو دونوں کا مثال کے طور پہ برابر ہے، تو ایک نفع کم لے کر اپنے بھائی کو نفع زیادہ دینا چاہتا ہے، تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو یہ عمل انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی بنے گا۔ اگر یہ کاروبار چل رہا ہے، دونوں کی رقم برابر ہے، کام بھی کر رہے ہیں، اور اب یہ چاہتا ہے کہ یار میرے بھائی کو زیادہ نفع مل جائے، تو یہ آگے چل کے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 50-50 طے ہوا تھا تو یہ 50 سے 60-40 نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، باہمی رضامندی سے یہ نفع کا ریشو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رقم بھی ہے تو وہ کام بھی کر رہا ہے، تو اس کا نفع زیادہ مقرر کرنے میں شرعی طور پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا جمیل صاحب، یہاں میں ایک اور بات ہے نا، تو یہ جو جنہوں نے بھائی نے یہ پوائنٹ بالکل جو ہے وہ درست بیان کیا، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ایک سلیپنگ پارٹنر ہے وہ تو اپنی پیسے انویسٹ کر کے اس کا کام میں نہیں ہے معاملہ نا، اب اس کو پروفٹ پہنچ رہا ہے کہ بھئی 40,000 روپے پہنچے، ٹھیک ہے، آپ نے پرسنٹیج پہ رکھا، 40 پہنچا، 35 پہنچا، 50 پہنچا، اس کو بھی تو اپنا یہ مائنڈ بنانا ہوگا نا کہ یہ کاروبار ہے، کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ یہ 40 کے حساب سے اس کو جا رہا تھا، 45 جا رہا تھا، اب کبھی نہیں ہوا کاروبار، ابھی جیسے حالات ہیں کچھ ایسے، اب بالکل جب نیچے ہوا نا تو یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو دیتے ہوئے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے یار اب میں اس کو 10,000 کیسے پکڑاؤں، اب میں اس کو 12,000 کیسے پکڑاؤں، تو یہ جو اپنی شرمندگی یا اس چیز سے بچنے کے لیے یا سامنے والوں کو یہ کہے کہ وہ میرے سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ اس کو بھی کچھ کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں یہ جو مزاربت ہے سائلنٹ پارٹنرشپ، جس میں ایک انویسٹر ہوتا ہے، دوسرا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، اس کی ورکنگ اور اس کی جو رقم ہے اس سے جو نفع آتا ہے اس نفع کو فیصد کے مطابق طے کرنا ضروری ہے۔ اب جب فیصد کے مطابق ہم طے کریں گے تو شفیق صاحب لازمی ہے کہ کاروبار میں اپ ڈاؤن سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی کاروبار بہت عروج پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایک دم نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو جو نفع ہوگا، نفع کے پرسنٹیج تو وہی جو طے انہوں نے کیے ہیں 40%، 60%، تو 40% میں کبھی 40,000 روپے بھی آ سکتے ہیں، کبھی یہ ریشو نیچے آتے آتے ٹوٹل نفع ہی ہوا مثال کے طور پہ 50,000، تو 40% کے اندر 20,000 روپے آئیں گے۔ صحیح۔ تو یہ اب یہ جو سلسلہ 40-60% یا 50-50% طے ہوا تو یہ نفع سے ہی تعلق رکھتا ہے، نفع سے تعلق، نفع ہوگا جتنا ہوگا وہ 40، 60، 30، 70 جو ان کے درمیان فیصد طے ہوگی اسی کے مطابق ہوگا، اور جو فیصد کے مطابق چیز طے کی جاتی ہے اس کا روپے پیسے کی مقدار میں ہر مہینے یا ہر دفعہ برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کبھی زیرو پہ بھی آ سکتا ہے کہ سب کچھ محنت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، وقت بھی دیا اور نفع ہی نہیں ہوا، تو نفع نہ ہونے کی صورت میں اس کی محنت ضائع ہو گئی، تو اب وہ بھی کچھ نہیں لے گا اور آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس کا اس صورت میں اس سے کوئی جھگڑا ڈالنا یہ تو بالکل غلط ہے، یہ جھگڑا کرنا بالکل جائز، یہ انداز اختیار کرنا گویا کہ یہی ہم کہہ سکیں گے کہ یہ حقیقتاً جو کاروباری وہ اصول و ضوابط سے یہ بالکل اس سے ہٹ کے اور عمومی طور پہ لوگوں کا جو انداز ہے جس کو سائلنٹ پارٹنرشپ کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، جی جی، کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 5 لاکھ روپے کسی کو کاروبار کے لیے دیا، وہ سمجھتا ہے 5 لاکھ روپے تو اپنی جگہ رہیں گے، اب یہ نفع مجھے ہر مہینے ملنا چاہیے۔ تو اتنا ذہن میں رکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو سائلنٹ پارٹنرشپ ہے جس میں جو انویسٹر ہوتا ہے، انویسٹر کا مال ورکنگ پارٹنر کے ہاتھ میں امانت ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اگر مال میں نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر 1 روپے کا بھی تاوان لازم نہیں کر سکتے ورکنگ پارٹنر پہ۔ لیکن ہمارے ہاں پہ جو لوگوں میں رائج ہے جو انویسٹ وغیرہ اور یہ سائلنٹ پارٹنرشپ کے نام پہ، تو وہ اپنے 5 لاکھ روپے میں 1 روپے کا نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں وہ تو سال بعد بھی کہیں گے 5 میرے پہلے دیں باقی بعد میں کریں۔ تو اصل یہ ہے کہ مضاربہ، اس کے جو اصول ضابطے ہیں یہ دارالفتہ اہل سنت تشریف لے آئیں، جو بھی پارٹنرز ہیں، دو ورکنگ پارٹنر اور انویسٹر، یہ پہلے رہنمائی لے لیں، شرعی رہنمائی لینے کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ مضاربہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کرتے آئے ہیں، تو انشاءاللہ شرعی اصول ضابطوں کے مطابق آپ کو ساری چیزیں جو بنیادی ضروری ہیں وہ انشاءاللہ بتائی جائیں گی،
اور الحمدللہ جو پوچھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ پھر شرعی ضابطوں کو سامنے رکھ کے مضاربہ چلا رہے ہوتے اور ہیں۔ پھر کسی پہ کوئی کسی طرح کا معاملہ بھی نہیں آتا نا، ایک پہ ظلم سے زیادتی والے معاملات ہوں، وہ بیچارہ ڈر رہا ہو، جب شرعی معاملات اس کے بالکل واضح ہیں کہ پروفٹ ہوا اور وہ اس طرح تقسیم ہوگا تو ہی اس کو کچھ ملے گا، اگر پروفٹ ہی نہ ہوا یا کوئی نقصان کی صورت ہوئی تو پھر کیپٹل کو کیسے پورا کیا جائے گا، تو یہ پورے مسائل ہیں، سیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں، چنیوٹ سے ہیں بھائی، کہتے ہیں زلفے رکھنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں تک ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو زلفیں رکھنا ہے وہ 3 طرح سے اس کی مقدار ثابت ہے۔ ایک مقدار یہ ہے کہ آدھے کان، یہ جو کان کی لو ہے، اس کان کے آدھا جو کان ہے، ٹھیک ہے، آدھے کان تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے بال یہ آدھے کان تک ہوتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جو کان کی لو ہے، اس کان کی لو سے زلفیں یعنی اختتام زلفوں کا اتنا ہوتا تھا۔ اور ایک اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے بال جب اتنے دراز ہو جاتے کہ کندھوں کو وہ چھوتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلفیں رکھنے کا جو انداز ہے۔ لیکن اب جو کندھوں سے بھی نیچے جائے گا وہ پھر عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زلفیں رکھنے کا جو آخری حد ہے، بالوں جو سنت طریقہ آخری ہے وہ کندھوں کو چھونا، کندھوں سے نیچے جائے گا اگر بالوں کا سلسلہ بعض لوگوں کی بہت کمر تک جا چکے ہوتے ہیں اور بہت سوں کی بہت زیادہ ہی لمبی ہوتی ہیں، تو یہ خلاف شرع ہے۔ اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں رکھنے کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض ملنگ بابوں کو کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور اس طرح، تو وہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ تو کندھوں تک بعض جو باقاعدہ زلفیں بھی رکھتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے کہ کندھوں تک وہ نارمل حالت میں ان کی کندھوں تک ہی لگتی ہیں، لیکن اگر ان کے بال گیلے ہوں، وہ خود بھی دیکھیں کہ نہا کے جب نکلتے ہیں تو ان کے بال کندھوں سے، تو خشک بال اگر اوپر کندھوں تک رہیں، ٹچ ہو رہے ہوں اور گیلے بالکل نیچے، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کرنی چاہیے، کندھوں سے نیچے جو بال جا رہے ہیں ان کو کٹنگ کروا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک میسیج ہے، خاتون کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ مہندی لگا سکتی ہیں کیمیکل والی بھی، کچھ عورتیں کہتی کہ نہیں لگا سکتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی مہندی لگانے سے گریز ہی کیا جائے، کیونکہ سنا یہی ہے کہ ان مہندیوں کا جرم بنتا ہے، یعنی کلر جلد پر چھپ جاتا ہے۔ جرم یعنی یعنی تہ جم جاتی ہے، تو اگر واقعتاً وہ ایک تہ جم جاتی ہے کلر کی تو وہ وضو غسل میں مانع ہوگا، تو لہذا ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس سے وضو غسل میں رکاوٹ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے۔ نارمل مہندی جس سے صرف کلر آتا ہے اور آہستہ آہستہ کلر ڈم ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کی سادی مہندی لگوائیں۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔